السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جب اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا میں نے سچ سنا ہے؟ لیکن ہاں، یہ بات سچ تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرا خوشی کے مارے برا حال تھا کہ مجھے وہ لڑکا مل رہا ہے جس کے پیچھے ساری لڑکیاں پاگل ہیں۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ جلدی سے ہی اپنا ہاتھ میں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ میری زندگی بدلنے والی ہے۔ ہم دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر لڑکی ہی مجھے اب حسد کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، پر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری شادی اب احتشام سے ہی ہوگی۔ احتشام نے مجھ سے پیار کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک حسن پرست مرد ہے۔ مرد کو عورت کی خوبصورتی کافی بھاتی ہے، اور میں بلا کی خوبصورت تھی۔ کوئی بھی مرد مجھے دیکھ لیتا تو وہ دوسری طرف ضرور مجھ پر اپنی نظر جمانا چاہتا۔ احتشام کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اندر سے میں بہت خوفزدہ ہوتی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ بہت غلط ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ جب قسمت میں دولت نہ لکھی ہو تو اپنی خوبصورتی کے تیر چلانے ہی پڑتے ہیں۔ اس لیے اب میں اپنی خوبصورتی سے میں نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ احتشام میرے لیے اتنا بے قرار تھا کہ وہ مجھ سے بار بار ملنے کی بات کرتا تھا۔ میں اسے یہی کہتی تھی کہ ابھی تھوڑا صبر کر لو، میں نے تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ اس پر وہ کہتا کہ تم میری ہی امانت ہو، اگر تم پہلے میرے پاس آ جاؤ گی تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ لیکن میں دل میں یہی سوچتی تھی کہ اگر میں نے اسے پھنسایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے اشاروں پہ ناچوں گی اور یہ غلط کم کر بیٹھوں گی۔ اسی لیے میں نے پورا عزم کر لیا تھا کہ میں شادی سے پہلے اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ احتشام مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد میں احتشام کو کبھی نہیں روکوں گی اور اس کی ہی مانوں گی۔ کچھ ہی وقت کے بعد میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ دلہن کے جوڑے میں عذاب ڈھا رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں پل کے لیے جھپکنا ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مبہوت ہو گیا تھا۔ میں بھی جانتی تھی کہ میں اسے حیران کر دوں گی، اور وہی ہوا تھا۔ میں بہت کمال کی لگ رہی تھی، کیونکہ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی اس وقت کوئی بھی نہیں تھی، اور میں ہی دلہن کے روپ میں احتشام کی ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو رشتے کے فوراً بعد ہی مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ کافی حیران تھی کہ اس نے صحرا کیوں باندھا ہوا ہے، لیکن خوش بھی تھی کہ شاید جس طرح میں نے گھونگھٹ لیا ہوا ہے اسی طرح اس نے بھی مجھے چڑھانے کے لیے صحرا باندھ دیا ہو، کیونکہ یہ رواج کافی پرانا تھا۔ جیسے ہی ہوٹل گئی تو میں نے اس کا صحرا ہٹانا چاہا۔ وہ خاموش بس میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا صحرا ہٹایا تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، کیونکہ وہاں احتشام نہیں بلکہ وہاں تو میرا اپنا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے سنہرے بال بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے حسن کو سراہ رہی تھی۔ میری یہ خوبصورتی ہی میرا واحد ہتھیار تھا جس سے میں کسی کو بھی مار سکتی تھی۔ مجھے بہت ناز تھا۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے ابا ہی بس میرے ساتھ تھے، جو کہ مجھ سے کافی پیار کرتے تھے۔ ابا بہت ہی دیندار تھے، اسی لیے میں بھی جب گھر سے نکلتی تھی تو اپنے آپ کو برقعے میں ڈھال لیتی تھی۔ لیکن آج کی رات تو میرا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ میں نے جلدی سے ہی اپنے بال بنائے اور اپنے گلابی ہونٹوں کو لال رنگ کی لپسٹک میں چھپا لیا، جو مجھ پر کافی جچ رہی تھی۔ ابا کی آواز آئی کہ نازیہ بیٹا کیا کر رہی ہو؟ جلدی کرو، آج تمہاری جاب کا پہلا دن ہے۔ ان کی بات سن کر تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ آج میری جاب کا پہلا دن تھا۔ میں نے جلدی سے ہی خود کو ایک نظر دیکھا تھا۔ میں بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ مجھ پر شوخ رنگ کا وہ ریشمی لباس کافی جچ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ہی ایک برقع پہن لیا۔ ابا نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہ میں برقعے میں ہوں تو خوش ہو کر میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے کہ بیٹی، اللہ تجھے ایسے ہی دیندار رکھے۔ میرا وجود شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ ان کی دعائیں اپنے ساتھ لیے میں گھر سے نکل گئی تھی۔ جیسے ہی گلی میں پہنچی تو جلدی سے ہی برقع اتار دیا۔ گلی کی نکڑ میں موجود علی مجھے ہی دیکھ رہا تھا،
جو کہ روز ہی چکر لگاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی اپنی نظر ہٹا نہیں پایا، پر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے ہی اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالا اور پیدل چلتی رہی، لیکن میں اتنی سخت تو تھی نہیں کہ کسی بھی انسان کی مجھے چھیڑنے کی ہمت نہ ہوتی۔ میں جلدی سے اب اس بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر ہی یہ جاب حاصل کی تھی۔ ذہانت بھی اللہ کا ایک تحفہ تھا جو اللہ نے مجھے میرے حسن کے ساتھ دی تھی، اسی لیے مجھے کافی اچھی جاب ملی تھی۔ لیکن میں مشرقی لڑکی تھی، مگر باقی لڑکیوں کے ساتھ میرا کوئی موازنہ نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی ادھر ادھر دیکھا تو کافی عجیب عجیب لڑکیاں میرے آس پاس نظر آئی تھیں، جو کہ بہت ہی ماڈرن تھیں۔ میں تو خود کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہی تھی، وہ لڑکیاں تو الگ ہی مقام رکھتی تھیں۔ میں جیسے ہی اپنی نشست پر پہنچی تو اچانک ہی ایک لڑکی آئی اور میری جانب عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ باس تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو جلدی سے اپنے آپ کو سمیٹا اور اندر چلی گئی۔ جیسے ہی باس کو دیکھا تو میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا، لیکن اپنی نظر میں نے نیچے کر لی تھی۔ میرا دل تو بہت اچھل کود کر رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اسے سلام کیا تھا۔ اس نے مجھے جواب دیا اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، ساتھ ہی کہنے لگا کہ تم بہت شریف گھر کی لگ رہی ہو، تمہیں اس کمپنی میں جاب کیوں کرنی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بس اسی لیے جاب کرنی ہے۔ ابھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ جب اچانک دروازہ بجا اور کوئی اندر آیا تھا۔ وہ اندر آیا تھا یا کوئی بھونچال، مجھے سمجھ نہ آیا، لیکن جو بھی تھا اس نے کافی افراتفری مچا دی تھی۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ حسن کا پیکر تھا، لیکن اس نے ایک نظر بھی مجھے نہ دیکھا اور فوراً سے ہی ایک چابی لی اور واپس چلا گیا۔ جب اچانک ہی باس نے مجھے کہا کہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، میں فوراً اسے کہنے لگی کہ بس مجھے جاب کی ضرورت تھی اور مجھے اپنی ذہنیت پر یہ جاب ملی ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا دل جیت سکوں۔ میں نے بہت مسکرا کر یہ بات کہی تھی۔ تو باس میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ وہ 50 سال کا تھا، لیکن وہ اپنی عمر سے بہت ہی کم لگ رہا تھا۔ اس نے خود کو کافی فٹ رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت ہی اچھی لگی ہو، امید ہے کہ اس کمپنی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ اچھا کام کر کے ہمارا نام فخر سے بلند کرو گی۔ میں بہت حیران ہوئی تھی کہ وہ تو مجھے بہت عزت دے رہا ہے، لیکن خود سے کچھ سوچتے ہوئے میں نے جلدی سے ہی اپنا ہاتھ آگے کر لیا۔ باس نے جیسے ہی میرا ملائم ہاتھ دیکھا تو فوراً ہی مجھے سلام کرنے لگا، پر میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرا ہاتھ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے زبردستی اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ جب وہ کہنے لگا کہ سوری میں کہیں کھو گیا تھا، میں جلدی سے ہی واپس آ گئی تھی اور اپنے کام پر دھیان دینے لگی۔ آس پاس کی لڑکیوں میں اب جمگوئیاں کرنے لگی تھیں۔ میں نے یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے اور باس کے ساتھ اتنی فرینک کیوں ہے، پر میں نے ان کی باتوں پر اور اپنے کام سے کام رکھنے لگی تھی۔ مجھے کافی عرصہ گزر گیا تھا اور میں یہی کہتی تھی۔ میں جب بھی کمپنی سے باہر نکلتی تو جلدی سے ہی برقع پہن لیتی اور اسی طرح گھر سے بھی برقع پہن کر نکلتی اور راستے میں جا کر اتار دیتی تھی۔ ایک روز اچانک ہی مجھے باس نے اپنے آفس میں بلایا۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور آفس چلی گئی۔ جب اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا، وہ بیگ میری بازو سے نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ برقع بھی زمین بوس ہو گیا تھا، جس کے ساتھ ہی میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ باس نے وہ برقع دیکھا تو میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کرتی ہوں، تبھی بولا کہ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک شریف لڑکی ہو، میں پہلے ہی سب کچھ سمجھ گیا تھا، لیکن تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہو تم وہی رہو، تم کیوں خود کو دھوکہ دے رہی ہو؟ اس کی باتیں تھیں یا کوئی ہتھوڑا جو میرے سر پر لگا تھا؟ میں بھی حیران ہوئی تھی۔ ساری رات میں یہی سوچتی رہی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور میں اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پر ہی کچھ کر سکتی ہوں۔ میں اب اس طرح ہی آفس جاتی تھی۔ میں برقع نہیں پہنتی تھی، لیکن باس کو علم ہو چکا تھا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اچانک ہی ایک روز میں کسی سے ٹکرائی تھی۔ میری نظر سامنے گئی تو یہ وہی نوجوان تھا جو اس دن جلدی میں تھا جب میرا پہلا دن تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں احتشام ہوں، وہ باس کا بیٹا ہے۔
میرے سر پر تو آسمان گر گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس باس کا بیٹا ہے جو کہ میرے ساتھ اتنا فرینک ہے، اور اب تو میرا دل اس کی جانب بھی مائل ہونے لگا تھا۔ میں نے اسی دن سے خود کو قابو میں کر لیا تھا کہ اب سے میں باس کے ساتھ فریق ہو کر کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ میں نے جیسے ہی اپنی سہیلی کو بتایا، وہ ایک ماہ سے ہی میرے ساتھ بیٹھتی تھی، اسی لیے وہ میری دوست بن گئی تھی۔ جیسے ہی اسے بتایا تو کہنے لگی کہ ہاں یہ احتشام ہے اور یہ باس کا بیٹا ہے۔ لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہیں، لیکن یہ لڑکیوں کو لفٹ نہیں کرواتا، پر لڑکیوں کو اپنے ساتھ ضرور رکھتا ہے۔ ان سے دوستی تو کرتا ہے، لیکن کسی سے آج تک اس نے کبھی شادی کا وعدہ نہیں کیا۔ میں اس کی بات پر بہت حیران ہو گئی تھی۔ اب میں یہ جان گئی تھی کہ اگر مجھے آگے کچھ کرنا ہے تو مجھے باس سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے سے بنانی پڑے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں احتشام کو اپنی جانب راغب کروں گی، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ باس بیچ میں آ جائے گا۔ میں اب احتشام کے آس پاس منڈلاتی تھی۔ مجھے کافی محنت لگی تھی، پر میں نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک روز اس نے سرخ رنگ کا ڈریس مجھے تحفے میں دیا تو میں کافی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ آج تک اتنی قیمتی ڈریس میں نے کبھی بھی نہیں پہنی تھی۔ جلدی سے اپنا روم لاک کر کے میں وہ ڈریس پہننے لگی تو اس میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ کل آفس جا کر اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ اگلے دن وہی لال ڈریس پہن کر میں آفس چلی گئی۔ جیسے ہی باس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی یہی کہنے لگا کہ نازیہ، تم پر یہ ڈریس کافی جچ رہی ہے۔ میں اس کی تعریف پر بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں احتشام سے ملی۔ اس نے مجھے لال ڈریس میں دیکھا تو کافی حیران ہوا۔ وہ بولا کہ نازیہ، تم نے یہ ڈریس کہاں سے لیا ہے؟ تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ میں نے جیسے اس کی بات سنی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈریس اسی نے مجھے دیا ہے، لیکن اس کی باتوں سے بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں میں واپس گھر آ گئی۔ احتشام مجھ سے کہتا تھا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اب ہمیں اس دوستی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کی تو میں اس کی بات کا مطلب جان گئی تھی، لیکن میں نے اسے منع کر دیا کہ میں ابھی فی الحال یہ رشتہ آگے نہیں بڑھانا چاہتی، کیونکہ ابا کی طبیعت کافی خراب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ابا کا علاج کرواؤں گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اور وہ مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ پر میں کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی تھی، اور اپنے ابا کا علاج تو میں ان پیسوں سے بھی بھول کر بھی نہیں کروا سکتی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر تم سچ میں محبت کرتے ہو تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ اس نے میری بات نہ مانی تو میں نے اس سے سارے رشتے ختم کر دیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ رہ کر حد پار کر دوں۔ اسی لیے میں اس سے ملنا بند کر چکی تھی۔ لیکن ایک روز وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر میں کافی خوش ہو گئی تھی۔ میرا تیر صحیح نشانے پہ لگا تھا۔ اس نے اپنے باپ یعنی کہ باس کو بتا دیا تھا کہ مجھے اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ باس کا بیٹا ہے۔ ایک روز احتشام کہنے لگا کہ میرے ابا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ہماری میٹنگ رکھ دی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کیفے میں چلے گئے تھے۔ باس نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہنے لگا، نازیہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ یہ تو احتشام ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باس کہنے لگا کہ نازیہ دیکھو، تم بہت شریف لڑکی ہو، تم میرے بیٹے کے لائق نہیں ہو۔ میرا بیٹا کافی شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے راستے سے دور ہو جاؤ۔ میں نے اس کی بات سنی تو اسے دو ٹوک کہہ دیا کہ میں احتشام سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ مجھے قبول ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں اسی وقت تمہیں اپنی کمپنی سے نکال دیتا ہوں۔ میں تم لوگوں کی شادی میں بھی شرکت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو کافی حیران ہو گئی، پر جان نہ سکی کہ احتشام آخر ایسا کیا کرتا ہے کہ باس اس کی شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کافی کنفیوز ہو گئی تھی۔ ایک روز میں نے اپنی سہیلی سے پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ بس احتشام کی دوستی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہے اور باس کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے بیٹے سے شادی نہ کرو کیونکہ تم اسے بہت شریف لگتی ہو۔ جیسے یہ بات سنی تو یہ بات مجھے کافی فضول لگی تھی۔
میں اس بات کی وجہ سے احتشام سے دور نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہر حال میں اس سے شادی کروں گی۔ یہ بات سچ تھی کہ احتشام کی دوستی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ تھی۔ میں جب بھی اس سے بات کرتی تو کوئی نہ کوئی لڑکی اس کی دوست کے ناطے اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی، اور وہ مجھ سے یہی کہتا کہ بس میں تو صرف اس کی ایک دوست کی حد تک ہی لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہوں، اور تم تو میری ہونے والی بیوی ہو، تمہارا الگ مقام ہوگا۔ شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ احتشام اب بھی مجھ سے ملنے کا بولتا تھا کہ تم ایک دن کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ اور میرے پاس رہو، لیکن میں اسے انکار کر دیتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی کیا نیت ہے۔ میں بس شادی کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ شادی کے بعد میں اس کے ساتھ ایک بندھن میں بن جاؤں گی اور پھر بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے بہت صبر کیا تھا، لیکن احتشام کافی پرجوش تھا۔ پر جیسے ہی شادی کا دن قریب آیا تو اس نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جیسے ہی اسے میسج کیا کہ یہ کیا حرکت ہے، تو وہ کہنے لگا کہ جس طرح شادی کے وقت دلہن دولہے سے منہ چھپاتی ہے، اسی طرح یہ بھی رسم ہے کہ دولہے دلہن سے اپنا چہرہ چھپائیں۔ اس کی یہ رسم مجھے سمجھ نہ آئی۔ وہ جیسے ہی دلہا بنا تو اس نے اپنے چہرے پر سہرا سجایا ہوا تھا، چہرہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں احتشام کو خوش دیکھوں، لیکن اس کا چہرہ تو چھپا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے کر گیا تھا، ابھی بھی اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ روم میں گئی تو جلدی سے ہی اس کے چہرے سے سہرا ہٹا دیا تھا، لیکن سامنے میری نظر جب باس پر پڑی تو میرے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں ایک ہی جگہ پر سن ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا جس سے نکاح ہوا ہے وہ احتشام نہیں بلکہ اس کا باپ، یعنی کہ میرا باس ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ ملا تھا۔ میں نے ایک ہی جھٹکے سے اپنے باس کو کھینچ کر تھپڑ مارا تھا اور اس سے کہنے لگی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے احتشام کی جگہ لے لی؟ میں جانتی تھی کہ تم میرے پیچھے پڑے ہو اور تم نے آخر یہ گندا کام کر ہی دیا۔ شرم نہیں آتی؟ تم اپنے بیٹے کی عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکے ہو۔ تم نہایت گھٹیا انسان ہو۔ تم نے مجھ پر غلط نظر رکھی۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ رہی تھی جب اس نے مجھے دھکا دیا اور میں بستر پر گر گئی تھی۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرتا، اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا تھا۔ مجھے کہنے لگا تھا کہ آج تو تم بچ گئی ہو، لیکن زیادہ دیر تک تم مجھ سے بچ نہیں سکو گی۔ ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اس روم کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سا ہوٹل تھا، کیونکہ میں اتنی پرجوش تھی کہ نکاح کے بعد میں نے ہوٹل کا نام ہی نہیں پڑھا تھا۔ موبائل فون دیکھنے لگی تھی، لیکن مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا جو میں احتشام کو فون کرتی۔ مجھے اس کا نمبر زبانی یاد تھا، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ میرے پاس تو کوئی موبائل ہی نہیں تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اس ہوٹل کے کمرے میں کوئی فون بھی نہیں تھا کہ مینجمنٹ کو کال کر سکتی۔ میں کافی بے بس ہو گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایک کھڑکی دکھائی دی۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی سے نیچے دیکھا تو یہ بہت اونچائی پر کمرہ تھا، میں چھلانگ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایک خیال آیا اور میں کھڑکی سے اتر کر ٹیرس کی جانب چلی گئی۔ میں نے دوسرے ٹیرس پر آوازیں لگانا شروع کر دی کہ کوئی ہے۔ میں نے 3-4 دفعہ یہ کہا جب اگلے ہی پل ایک عورت وہاں سے آئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کافی پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے لڑکی؟ اتنی اونچی آوازیں کیوں لگا رہی ہو؟ یہ رات کا وقت ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں اسے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے ایک فون چاہیے، میں نے کسی کو کال کرنی ہے۔ جب وہ کہنے لگی کہ میں تم پہ کیسے یقین کر لوں، کیا پتا یہ تمہارا پلان ہو اور تم کوئی ایجنٹ ہو، تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اسے کافی یقین دلایا۔ اس عورت نے وہ موبائل اپنے پاس ہی رکھا تھا جبکہ اس کا اسپیکر آن کر دیا۔ میں نے جیسے ہی نمبر ملایا تو اس نے وہ نمبر ڈائل کر دیا۔ جب دوسری طرف احتشام نے فون اٹھایا تو اسے بلانے لگی کہ احتشام پلیز میری بات سننا، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ دوسری جانب سے وہ کہنے لگا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ باقی لڑکیوں کی طرح تم بھی میرے ستیلے ابا کے پاس چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اسے کہا کہ نہیں احتشام، تم غلط سمجھ رہے ہو، تمہارے ابا نے مجھے دھوکا دیا ہے۔
میں نہیں جانتی کہ میرا نکاح ان سے کیسے ہوا ہے، لیکن میں تو بس تم سے شادی کر رہی تھی، اور ابھی تک میں اسی بات پر خوش تھی کہ میرا نکاح تم سے ہو گیا ہے۔ لیکن جب میں نے تمہارے ابا کے چہرے سے وہ صحرا ہٹایا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ تمہاری جگہ وہ ہیں۔ اس نے میری بات سنی تو وہ شکر ہے اسے مجھ پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے اس عورت سے ہوٹل پوچھا تو اس نے ہوٹل کا نام بتا دیا۔ احتشام فوراً ہی میرے پاس آ گیا۔ اس نے دروازہ کھلوا کر مجھے آزاد کر دیا تھا۔ میں اب اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ یقین دلانے لگا کہ تم فکر نہ کرو، تم آزاد ہو، تمہارا نکاح میرے ابا سے نہیں ہوا ہے، میرے ابا ایسا ہی کرتے ہیں، ان کا ایک دھندا ہے اور لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، پھر نقلی نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تم بچ گئی ہو، تم شکر کرو۔ میں نے جیسے اس کی بات سنی تو سکھ کا سانس لیا تھا اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ احتشام تم ہی میری عزت بچا سکتے ہو۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا تھا، جیسے وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ مجھے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا؟ میں کافی حیران ہوئی تھی۔ اس نے مجھے میرے گھر اتار دیا تھا۔ ابا نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو حیران ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے اور تم ایسی حالت میں واپس آ گئی ہو۔ میں نے انہیں جیسے ہی بتایا کہ میں نے احتشام سے شادی کی تھی، لیکن اس صحرے کے پیچھے جو تھا وہ احتشام کا ستیلا باپ تھا۔ جیسے ہی یہ بات سنی تو انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ میں نے فوراً احتشام کو کال ملائی۔ وہ جیسے ہی آیا تو ابا کو ہسپتال لے گیا۔ اس نے میرے ابا کا سارا علاج کروایا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی، میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ کیسے میں نے اپنے ابا کو دھوکہ دیا ہے۔ اس وقت میں ہسپتال کی مسجد میں بیٹھ کر رو رہی تھی جب اچانک ہی پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ احتشام تھا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ نازیہ چپ کر جاؤ، تمہارے ابا بالکل ٹھیک ہیں، میں نے ان کا علاج کروا دیا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں نے احتشام کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی کہ تم بہت اچھے انسان ہو، تم بالکل بھی برے نہیں ہو، تم کیوں نہیں مجھے اپناتے، تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ شاید میں اتنی اچھی نہیں ہوں اور میں تمہارے لائق نہیں ہوں، اس لیے تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے چپ کروا دیا اور کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے باپ کو ہوش آ گیا ہے، یہ خبر میرے لیے کافی خوشی کی تھی۔ میں دوڑی دوڑی اس کمرے میں چلی گئی جدھر میرے ابا ایڈمٹ تھے۔ میں نے اپنے ابا کو دیکھا تو وہ میرا ہی نام لے رہے تھے۔ میں ان کے پاس چلی گئی، احتشام بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ابا نے میرا ہاتھ تھاما اور دوسری جانب احتشام کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کرنے لگے۔ وہ ان کے پاس گیا تو ایک ہاتھ سے ابا نے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ ابا نے ہم دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے اور کہنے لگے کہ احتشام پلیز میری بیٹی کی عزت بچا لو، اس سے نکاح کر لو، شاید یہ میری آخری سانسیں ہیں، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو خوش نہیں دیکھ سکوں گا۔ میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ احتشام نے جیسے ہی میرے ابا کی بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، ویسے ہی باہر نکل آیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے ہی لمحے ابا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ابا کا ہاتھ بے جان ہو کر ایک جانب کو گر گیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ احتشام میری چیخ سن کر واپس آیا۔ اس نے جیسے ہی ابا کو دیکھا تو اس نے ابا کی آنکھیں بند کر دی۔ میں جان گئی تھی کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن مجھے ابھی بھی یقین نہیں آیا۔ میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ احتشام نے مجھے کافی حوصلہ دیا۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں سوگ کی کیفیت میں تھی، مجھ سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا۔ احتشام ہی میرے ساتھ تھا جو مجھے سہارا دے رہا تھا۔ میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اسپتال لے جاتا تھا اور میری دوا لے کر آتا تھا، لیکن میں جب بھی اپنے گھر جاتی تو آس پاس کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ علی نے جیسے ہی مجھے احتشام کے ساتھ دیکھا تو اس نے یہ افواہ پورے محلے میں پھیلا دی کہ میرا احتشام کے ساتھ چکر ہے۔ محلے کے لوگ مجھے کہنے لگے کہ تم جیسی بد کردار لڑکی ہمارے محلے میں نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے محلے سے نکالنے لگے تھے جب اچانک ہی احتشام نے ان سب کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ جیسے ہی اس کی بات سنی تو کافی حیران ہو گئی تھی۔
میں ناسمجھی کے عالم میں احتشام کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بہت ہی سنجیدہ ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد احتشام نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے شادی تو کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں وہ رتبہ نہیں دے سکوں گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن میں نے اسے ہاں کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی اٹھنا بیٹھتا تھا، وہ لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرتا تھا۔ یہ چیز مجھے پہلے تو عجیب نہیں لگتی تھی، لیکن کچھ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جیسے ہی ایک روز اسے کہا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ میں ایسا ہی ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو اسے فوراً کہنے لگی کہ اگر یہ سب ہی چلتا رہا تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکوں گی۔ ایک روز اچانک ہی میری طبیعت بگڑی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ مجھے یہی لگا کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے جیسے ہی احتشام کو بتایا تو وہ حیران ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی تھی اور کہنے لگا تھا کہ تم ایک برد کردار لڑکی ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے غلط سن لیا ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس روز میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں نے ابھی ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا تھا۔ 5 دن ایسے ہی گزر گئے۔ احتشام نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ چھٹے روز وہ آیا تو کہنے لگا کہ نازیہ، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ میں تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی کہ تم پیٹ سے ہو تو مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے اندر خرابی ہے، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میرا چہرہ زرد ہو چکا تھا، لیکن یہ بات سچ تھی کہ مجھے اپنے اندر عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے احتشام سے کہا کہ ضروری نہیں کہ تم باپ نہیں بن سکتے، کیا پتا کوئی معجزہ ہوا ہو اور اس کی بدولت اب تم باپ کے عہدے پر فائز ہو سکتے ہو۔ اس نے میری بات سنی تو کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو تم ڈاکٹر کے پاس بے شک جا کر چیک اپ کروا لو۔ میں نے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی۔ میں نے جیسے ہی احتشام کو بتایا تو اسے خود پر یقین نہیں تھا، لیکن میں حیران تھی کہ وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ میں نے اسے جیسے ہی پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں 8 سال کا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری اماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میرا ستیلا باپ وہی ہے جو ایک کمپنی کا باس تھا۔ وہ مجھ پر کافی ظلم کرتا تھا۔ وہ ظلم کی وجہ سے میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ میری حالت بگڑ گئی تھی، لیکن ستیلے باپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی الگ دنیا میں جیوں گا اور اس کے ساتھ بالکل نہیں دوں گا، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ابا مجھے روز ایسی دوائی دودھ میں مکس کر کے پلاتا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اذیت ناک دن تھا۔ میں اس روز کافی تڑپا تھا کیونکہ مجھے دھوکہ ملا تھا۔ میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ستیلے باپ سے دور ہی رہوں گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ستیلے باپ کے پاس میرے سگے باپ کے شیئرز تھے، وہ مجھے چاہیے تھے، اسی لیے میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن میں نے اسے یہی دکھایا تھا کہ میں اس کی کمپنی میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا، اور میں اس وجہ سے اسے دکھانے کے لیے لڑکیوں کے ساتھ کافی گہری دوستی رکھتا تاکہ اسے یہی لگے کہ میری دوستی تو لڑکیوں کے ساتھ ہے اور میں اپنی اس کمپنی میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا۔ لیکن اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے ستیلے باپ نے لڑکیوں کے ساتھ بہت غلط کرتا ہے، بلکہ لڑکیاں خود اس کے پاس جاتی ہیں کیونکہ وہ کافی پیسے دیتا تھا۔ اسی وقت میری نظر تم پر پڑی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہونے والا ہے، لیکن تم پھر میری طرف مائل ہونے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی، لیکن میں تم سے شادی کا وعدہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں کسی لڑکی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ میں تو بس لڑکی سے اس لیے دوستی کرتا تھا تاکہ اپنے ستیلے باپ کو دکھا سکوں، اور جیسے ہی لڑکی میرے اور قریب آنے لگتی تو میں اس سے دور ہو جاتا۔ اور ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں تم سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نکاح بھی میں نے تم سے اسی لیے کیا تھا، لیکن مجھے لگا تھا کہ وقت آنے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گی اور شادی نہیں کرو گی، لیکن میں کہاں جانتا تھا کہ میرا ستیلا باپ اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا
اور وہ میری جگہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس نے مجھ پر نظر رکھی۔ میری شادی کا دن آیا تو وہ میری جگہ تمہارے پاس آ گیا۔ اس طرح اس نے تم سے نقلی نکاح کر لیا۔ میں نے جیسے ہی احتشام کی بات سنی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں بہت حیران تھی، لیکن میں نے لاکھ شکر کیا کہ میں بچ گئی ہوں۔ میں احتشام کے ساتھ کافی اچھی زندگی گزارنے لگی تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا تھا۔ میرے شوہر کی اپنی الگ کمپنی تھی، اسے اپنے ستیلے باپ سے وہ شیئرز بھی واپس مل گئے تھے۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا اور میں دن رات یہی دعائیں کرتی تھی کہ اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ احتشام کی عزت میری نظر میں اور بھی بڑھ گئی تھی۔ میں اسے کافی برا انسان سمجھتی تھی، لیکن میں جان گئی تھی کہ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، اور دراصل برا انسان تو اس کا ستیلا باپ یعنی کہ میرا باس تھا۔ انسان کو دوسرے انسان کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی، پر اب میں خوش تھی۔ اس کے بعد ہی پولیس نے میرے شوہر کے ستیلے باپ کو غیر قانونی کام کی وجہ سے گرفتار کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔